جی سلام، ست شری اکال، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم حکیم اندرجیت سنگھ فرام خالصہ یونانی دواخانہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مچھلی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مچھلی ایک سپر فوڈ کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے اور پوری غذائیت موجود ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو مچھلی کا بہتر استعمال بہتر طریقے سے کرنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم مچھلی کا استعمال بہتر طریقے سے کریں، غذائیت کے ساتھ ساتھ ہم بہت سے بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم مناسب مقدار اور مناسب وقت مناسب طریقے سے مچھلی کا استعمال نہ کریں تو ہمیں فائدے کی بجائے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ مچھلی کا بہتر استعمال کریں تو آپ کو بھرپور غذائیت ملے گی۔ مچھلی کے استعمال سے آپ لوگ مسلز پین، باڈی پین، دماغی جسمانی کمزوری کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مچھلی کا بہتر استعمال کریں تو مچھلی سے ہم بہت زیادہ بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مچھلی میں کون سی غذائیت پائی جاتی ہے، مچھلی سے ہم کون کون سے علاج کر سکتے ہیں، جسمانی دماغی علاج کیسے ممکن ہے، مچھلی سے ہم ڈپریشن کیسے کم کر سکتے ہیں، اور کن حالتوں میں ہمارے لیے مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے اور ہم بہت بڑی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مچھلی کا استعمال بہترین طریقے سے کریں تو بہت سی بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی بھی یہی سوال ہے، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، تو چلتے ہیں مچھلی کے فائدوں کی طرف۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں مچھلی میں آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم، B3، B6 اور B12 ہوتا ہے اور ہائی پروٹین موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم مچھلی کا بہتر استعمال کریں تو ہمیں جسمانی کمزوری سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو دماغی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے بڑھاپے میں، وہ لوگ مچھلی کا استعمال کریں تو بہت زیادہ دردوں سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مچھلی کا استعمال آپ کے آنکھوں کے مسلز کو بھی طاقت دیتا ہے، جس سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے، آنکھوں میں درد، سر میں درد کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی میں اومیگا 3 گڈ فیٹ ہوتا ہے جو دل کے طاقت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ شریانوں کی بلاکیج ختم ہو جاتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کی چانس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اومیگا 3 آئل، جسے ہم مچھلی کا آئل بھی کہتے ہیں، وہ بھی اکثر اوقات جسم درد میں اور پٹھوں کے مسلز کے طاقت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو آج سے مچھلی کھانا شروع کر دیں۔ جی ہاں بالکل، ایک جدید ریسرچ کے مطابق مچھلی ڈپریشن کو ختم کرتی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، اداسی چھائی ہے، اپسیٹ رہتے ہیں آپ لوگ، زندگی کے کسی بھی معاملات میں دل نہیں لگتا، دن بہ دن آپ جسمانی اور دماغی طور پہ کمزور ہو رہے ہیں، تو آپ لوگ مچھلی کھانا شروع کر دیں، کیونکہ مچھلی کھانے سے آپ کا ڈپریشن لیول بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ پہلے سے زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ مچھلی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو نقصان کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مچھلی کا مناسب مقدار اور مناسب وقت پہ استعمال نہ کریں، مناسب طریقے سے استعمال نہ کریں تو ہمیں یہ فائدوں کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہم بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بازار مارکیٹس میں ایک ہی کڑھائی میں ایک ہی تیل میں کئی دفعہ مچھلی کو فرائی کیا جاتا ہے، جو کہ نہایت نقصان دہ ہے۔ مچھلی میں جو پوٹاشیم، آئرن، میگنیشیم، B3، B6 ہوتا ہے، اگر ایک آئل میں 7 سے 8 مرتبہ مچھلی فرائی ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں ہمارے لیے زہر بن جاتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایک آئل میں آپ لوگ 2 سے 3 بار مچھلی کو فرائی کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھرپور غذائیت ملے اور آپ لوگ کسی بھی بیماری سے بچ سکیں۔ سیکنڈ، جن لوگوں کو الرجی، خارش اور جلدی امراض ہے وہ لوگ بھی مچھلی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ مچھلی کے استعمال سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مچھلی کے بعد دودھ یا چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ مچھلی کے فوراً بعد اگر آپ لوگ دودھ یا چائے کا استعمال کرتے ہیں، اکثر مارکیٹس میں اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جلد پہ وائٹ کلر کی چھٹاک ہوتی ہے جسے پھلویری کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مچھلی کے فوراً بعد چائے یا دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ پھلویری کے مریض بن سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پھلویری کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کا مزاج گرم ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی مچھلی کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ جو پیشنٹ قبض کے مریض ہے، معدے کی خشکی کے مریض ہے، السر کے مریض ہے، وہ فرائی مچھلی بالکل بھی نہ کھائیں، کیونکہ فرائی مچھلی سے ان کی تیزابیت، ایسیڈیٹی اور بڑھے گی،
جس کی وجہ سے ان کو کافی نقصان اور معدے کے مسئلے بن سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو لوگ ہائی بلڈ پریشر، یورک ایسڈ اور بیڈ کولیسٹرول کے مریض ہیں وہ لوگ بھی مچھلی کا استعمال نہ کریں، کیونکہ مچھلی کے استعمال سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ مچھلی کا بہتر سے استعمال کریں گے۔ تو اجازت دیں، ملتے ہیں کسی دوسری انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔